مذاکرات کی بھیک اور دھمکیاں، ساتھ ساتھ امریکن صدر کے ہر لمحے بدلتے بیانات سے دنیا پریشان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایران کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ یا تو معاہدہ کیا جائے یا ابنائے ہرمز کو کھولا جائے، بصورت دیگر سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے گیدڑ بھبکی دی کہ ایران کو پہلے ہی 10 دن کی مہلت دی گئی تھی، تاہم اب وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور صرف 48 گھنٹے باقی ہیں، جس کے بعد سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی پھر نظر انداز، ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ابنائے ہرمز کھولنے سے انکار، انسانی بنیادوں پر سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی، اشیاء ضرورت کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے ایرانی بندرگاہوں تک آنے جانے کی اجازت۔ فیصلہ وزارت زراعت کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آفس کی ہدایت پر کیا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں یا بحیرہ عمان میں موجود جہازوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام، لکھا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ، جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ عباس عراقچی نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ پیغام لکھا، شکریہ پاکستان کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم، ایکس پر عباس عراقچی کے لیے میرے عزیز بھائی کے الفاظ استعمال کیے۔ عباس عراقچی کی وضاحت کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے مواد کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث ہی نہیں آیا۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو بند کروانے کے لیے، مسئلے کو، اس بحران کو ختم کروانے کے لیے اگر پوری دنیا کی کسی کے اوپر نظر آئے تو وہ پاکستان ہے۔ تو امید اور دعا تو یہی کی جانی چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں جو ہے وہ کلوز ہو جائے، بند ہو جائے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل جائے۔ آخر جنگ بندی تو انہوں نے کرنی ہے، پاکستان نے تو نہیں کرنی۔ پاکستان نے تو کوشش کرنی ہے کہ ایک ایسے یعنی پوزیشن پہ دونوں فریق متفق ہو جائیں۔ یہ تو جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو ان کے خلاف کیا جائے جنہوں نے اس جنگ کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے۔ امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو ایران کے لیے اسرائیل 1.5 دن کی خوراک ہے۔ خطے میں جنگ بند کروانے کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں کچھ گروہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حکومت کے خلاف احتجاج بنتا ہی نہیں، اگر احتجاج کرنا ہے تو نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف کریں۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں سینکڑوں مظاہرین کا عرب امارات کے سفارت خانے پر دھاوا، مظاہرین عمارت پر چڑھ گئے۔ مظاہرین نے عرب امارات کا جھنڈا اتار پھینکا اور راس کی جگہ فلسطین کا پرچم لہرا دیا۔ مظاہرین نعرے لگاتے رہے، یہ کسی اسلامی ملک کا نہیں، صہیونی سفارت خانہ ہے۔ دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی سے ایران نے پانسا پلٹ دیا، ایک ہی روز میں امریکہ کے 8 طیارے مار گرائے۔ روایتی رڈار کی جگہ انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم کا استعمال، نشاندہی اور نشانہ بنانا مشکل۔ ایران نے چین کا HQ-9B سسٹم بھی حاصل کر لیا۔ مقامی باور 373 جدید سسٹم سے امریکی طیاروں پر تاک تاک کر نشانے۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق، چہارم 95ویں لہر کا آغاز، یا حسن ابن علی علیہ السلام کے مقدس کوڈ نام سے اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ جنوبی وسطی اور شمالی مقبوضہ علاقوں میں صنعتی علاقوں اور فوجی مراکز پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ تل ابیب، بنی براک، حیفا سمیت کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ کویت کے جزیرہ بوبیان میں ہمارس راکٹ لانچرز تباہ۔ شمالی بحرین میں امریکی پیٹریاٹ سسٹم کو نشانہ بنا دیا۔ خلیفہ بن سلمان پورٹ پر حملے سے اسرائیلی کنٹینر شپ جل اٹھا۔ امارات میں اعلیٰ امریکی کمانڈروں کے کمپاؤنڈ، مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنی اوریکل پر حملہ۔
اسرائیل کا ایک بار پھر بو شہر جوہری پاور پلانٹ پر حملہ، میزائل لگنے سے عمارتوں کو جزوی نقصان، مرکزی تنصیبات محفوظ رہیں۔ حملے میں ایک شہری جاں بحق۔ صوبہ خوزستان میں ماہ شہر اسپیشل پیٹرو کیمیکل زون کو نشانہ بنایا گیا، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے کچھ سیکشنز کو نقصان پہنچا۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر سیمنٹ فیکٹری پر بھی حملہ کیا گیا۔ وہاں زراعی کے لیے تیار تھے، اپنے دفاع کی صلاحیت ثابت کر دی۔ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے خطے میں امریکی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنانے پر ایران کو مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ الجزیرہ سے گفتگو میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا، ایران کے خلاف کشیدگی میں کسی بھی اضافے کا جواب خطے میں امریکی مفادات کے خلاف فیصلہ کن اور وسیع پیمانے پر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر سے متعلق گمراہ کن تبصرے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یو اے ای کے مالی ذخائر سے متعلق حالیہ تبصرے بے بنیاد اور حقیقت کے منافی ہیں۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے یہ ذخائر دو طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے اور یہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مضبوط حمایت کا مظہر ہیں۔ حکومت پاکستان طے شدہ شرائط کے مطابق مدت پوری ہونے پر ذخائر واپس کر رہی ہے اور یہ ایک معمول کی مالیاتی کارروائی ہے جسے غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے۔ اس جنگ کا اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہا، اس کا اثرات یا خطرہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنا لپیٹ میں لے جائیں۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، مگر اس کا اثرات ہر پاکستانی کو محسوس ہو رہا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھا اور اس اٹامک پروگرام کی وجہ سے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک پروگرام کی وجہ سے وہ آج تک قائد عوام پاکستان کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر آج وہی زائنسٹ قوتیں جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو سیریا پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کی طرف مالی آنکھ نہیں دکھا سکتے تو وہ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اٹامک بم کی وجہ۔ ایران، فلسطین، لبنان اور دیگر ممالک پر حملہ کرنے والے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کا بوجھ ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے۔ کچھ قوتیں نفرت اور تقسیم پر یقین رکھتی ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ایران جنگ نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا اور اب خدشہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ لاڑکانہ میں ذوالفقار بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، دعا ہے جلد جنگ ختم ہو اور امن قائم ہو۔ جہاں سے ہو سکا ہم نے تیل کا بندوبست کیا، 2 جہاز آبنہ ہرمز کے ذریعے آئے، فجیرہ سے بھی تیل کا بندوبست کیا گیا۔ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی، دوسرے ملکوں میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں تیل کی قلت نہیں ہوئی، تاریخ میں عالمی سطح پر کبھی قیمتیں اتنا اوپر نہیں گئی تھیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، 3 سے 4 ہفتے ہو چکے، پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، تیل کی قیمت کا طوفان تھا، حکومت دیوار بن کر کھڑی رہی، ذمہ داری سے فیصلہ کیا کہ قیمتوں کا بوجھ غریب پر نہ ڈالا جائے۔ اور کے حق میں بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن بھارتی بحریہ اپنے محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں تک محدود رہی۔ پاکستان نیوی میں دوسرے پی این ملجم کلاس پی این ایس خیبر کی شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا، ہم بحری، تجارتی اور توانائی راہداریوں کے ساتھ پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع ایک مضبوط بحری قوت کا متقاضی ہے۔ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن، در اندازی کرنے والے 8 خوارج ہلاک، دہشت گردوں میں سے 2 افغان شہری نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 1 اپریل کو شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کارروائی، ہلاک دہشت گردوں میں امیر حمزہ حقیار اور امیر عبدالرحیم کا تعلق افغانستان کے علاقے پختیا سے ہے۔
آئندہ بجٹ میں شعبہ توانائی کو 830 ارب روپے سے زائد سبسڈی نہ دی جائے۔ IMF کا مالی سال 2031 تک پاور سیکٹر گردشی قرض مکمل ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ حکومت کی IMF کو توانائی کے شعبے کی بہتری اور اصلاحاتی پیکج پر عمل درآمد تیز کرنے کی یقین دہانی۔ اصلاحاتی پیکج کے تحت بجلی اور گیس کے نرخوں میں مسلسل اضافہ، سبسڈی میں کمی ہوگی۔ پاور سیکٹر میں نجکاری اور گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات شامل۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری یا نجی انتظام میں منتقلی 2027 کے اوائل تک متوقع۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ۔ صرف لوگوں سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا انفارچونیٹلی مجھے نیچا دکھانے کے لیے یا میری سیاسی جماعت کو نیچا دکھانے کے لیے شہر کو نیچا دکھاتے ہیں۔ شہر کے اندر موبائل فون چھنتے تھے جو آج بار بار یہ کہتے ہیں کس کے دور میں ہوا، بوری بند لاشیں ہیں۔ دکھ ہوتا ہے مجھے کہ وہ شہر جس کو بڑے بوڑھوں سے ہم نے سنا اتنا شاندار شہر تھا، میں آج KMC میں بیٹھ کے اتنے خوبصورت نقشے دیکھتا ہوں پرانے، اس کا حال ان لوگوں نے، ان منافقین نے، غاصبین نے کیا کیا ہے۔ اور مجھ سے گلہ ان کو یہی ہے کہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں اور میں کروں گا۔ What is right is right۔ بعض لوگ انہیں یا ان کی سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے کراچی کو ہی بدنام کرتے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والوں نے اپنے دور حکومت میں کراچی کو تباہ کیا۔ ان کے دور میں بدامنی اور چائنا کٹنگ عروج پر تھی۔ کراچی واٹر بورڈ کی نجکاری کی خبروں کو مسترد کیا۔ ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشیں، کئی علاقوں میں سردی لوٹ آئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل جم کر برسے، مزید برسات کی پیش گوئی۔ لاہور سمیت پنجاب میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، پشاور اور سوابی سمیت خیبر پختونخوا میں بارش، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔ کراچی میں بھی رات بھر موسم سرد رہا، کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹ چٹھا کے کوہ سلیمان پہاڑی سلسلے اور سیاحتی مقام فورٹ منرو میں شدید بارش اور ژالہ باری سے تباہی۔ ژالہ باری کے نتیجے میں درجنوں بھیڑ اور بکریاں ہلاک، سولر پینل اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، گندم سمیت دیگر فصلیں بھی متاثر ہوئیں۔ مقامی کسانوں کو شدید مشکلات۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11، اسلام آباد یونائیٹڈ کی راولپنڈیز کو 7 وکٹوں سے شکست۔ PSL کے 12ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے 157 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ سمیر منہا 70 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اس سے قبل راولپنڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 156 رنز بنائے تھے۔ کامران غلام 50 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ DN فوریسٹر 44 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔